اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. باوقار حاضرین عیدگاہ اور قابل احترام اسلامی بھائیوں، آج سے 2 مہینہ قبل ہم اخلاق اور عادات کی تربیت اور کردار سازی کی ٹریننگ کے ایک مرحلے سے گزرے تھے. آج عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر قربانی کی تربیت کا سنہری موقع ہمیں ملا ہے. رب العالمین نے جب اس کائنات کی تخلیق کی تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر فرشتوں کو نظر انداز کر کے اور فرشتوں کے بجائے آپ سب لوگوں کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب ناظم مقرر کیا اور کہا کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور تمہیں میں یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ تم اس کائنات کی تعمیر کرو، اس دنیا کی اصلاح کرو اور سماج کی فلاح اور ترقی کے کام کرو. کائنات کی تعمیر، دنیا کی اصلاح اور سماج کی فلاح اور ترقی یہ اتنا عظیم الشان مشن اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سنجیدہ ہوئے بغیر کھیلتے کودتے انجام نہیں دے سکتے. اس عظیم ذمہ داری کو سنجیدہ ہوئے بغیر کہے اور ٹھٹے لگا کر انجام نہیں دے سکتے. یہ ذمہ داری کائنات کی تعمیر، دنیا کی اصلاح اور سماج کی فلاح و ترقی کوئی لہو لعب نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے رہیں، ہم بچکانہ اور زنانہ قسم کا لوڈو کھیلتے رہیں، یا ہم کیسینو میں جوئے بازی اور سٹے بازی کھیلتے رہیں اور یہ ذمہ داری انجام کو پہنچ جائے. اس عظیم الشان مشن اور ان عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. اس جد و جہد کی راہ میں ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات اور مشقتیں آئیں گی. ہمیں بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی جسمانی شہوات پر قابو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اس عظیم ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ہمیں مال و دولت کی قربانی بھی دینی پڑے گی، ہمیں اپنے آرام و سکون کی قربانی بھی دینی پڑے گی، ہمیں اپنا پسینہ بھی بہانا پڑے گا، ہمیں اپنی جان اور اپنے خون کی بھی قربانی دینی پڑے گی. کیا حقیقت مال کی ہے؟ خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے. کائنات کی تعمیر، دنیا کی اصلاح اور سماج کی فلاح اور ترقی کے اس عظیم الشان مشن اور ان عظیم ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے ہمارے سامنے اپنے دوست حضرت ابراہیم کی بے مثال اور علامتی قربانی پیش کی ہے. رب العالمین نے ہم سے کہا ہے کہ تم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم کی اتباع میں یہ مثالی اور علامتی قربانی پیش کیا کرو، اور یہ علامتی اور مثالی قربانی پیش کر کے تم یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ اب کسی مزید قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے.
بلکہ ہر سال عید الاضحیٰ کے بعد جو 364 دن بچتے ہیں ان میں آپ اس عظیم الشان مشن اور اس جدوجہد کی راہ میں جو بھی چھوٹی بڑی قربانیوں کی ضرورت پڑے ان کے دینے سے دریغ نہ کیا کرو. کائنات کی تعمیر، دنیا کی اصلاح اور سماج کی فلاح اور ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات بہت ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کی بھی تعمیر کرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنا وطن تعمیر کرنا ہے. ہمیں اپنا وطن تعمیر کرنے میں قربانیاں دینی ہیں. ان عظیم الشان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی مثال دی ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم نے کہا اپنے فرزند سے کہ اے میرے لخت جگر، میں 3 راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار فرزند حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے مشفق اور مہربان پاپا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھ کو صابر اور ثابت قدم پائیں گے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس عظیم الشان اور بے مثال قربانی میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اس عید الاضحیٰ کی قربانی کو لے کر کچھ متعصب فرقہ پرست اور فاشسٹ قسم کے اسلام دشمن آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان سنگ دل اور بے رحم ہیں، یہ اس دن بلا وجہ اتنا زیادہ خون بہاتے ہیں. تو یہ متعصب اور فرقہ پرست لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے پوروج اور ان کے آباء و اجداد قدیم زمانے سے ہی انسانی جانوں کی بلی اپنے دیوتاؤں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے سامنے دیتے رہے ہیں. انسانی جانوں کی بلی بکرے اور دمبے کی قربانی سے لاکھ گنا زیادہ سنگدلی اور درندگی کی حرکت ہے. وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بکرے اور دمبے کی قربانی کر کے بے شمار قیمتی انسانی جانوں کو بلی کا بکرا بننے سے بچا لیا. حضرت ابراہیم اور اسلام کا پوری انسانیت کے اوپر یہ عظیم احسان ہے. عید الاضحیٰ کی اس قربانی کے تعلق سے رب العالمین نے اس کے مقصد اور اس کے طریقے کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے. چنانچہ ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب العالمین کو تمہاری اس قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں چاہیے، بلکہ رب العالمین کو تمہاری روحانی پاکیزگی، تمہاری نیت کا اخلاص اور تمہارا دل کا تقوی چاہیے. اب اگر کوئی شخص نیت کے اخلاص اور دل کے تقوی کے بغیر اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ وہ موٹے سے موٹا اور زیادہ سے زیادہ قیمتی جانور خرید کر لائے اور اپنی بستی اور اپنے محلے والے کے اوپر اپنی شان جتائے اور اپنا روب جمائے اور پڑوسی کے کمزور اور کم قیمت جانور کا مذاق اڑائے یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، تو یقین مانیے اللہ کو ایسی قربانی پسند نہیں ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ مومنوں تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کمزور لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. بھائیو، قربانی کے تعلق سے
بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ وہ موٹے تازے جانور کا اچھا گوشت اور اس کے پارچے چھانٹ کر الگ کر لے اور ان کو اپنے ڈیپ فریزروں میں بھر لے اور پھر مہینوں تک ان کو نکال کر ان کے کباب اور کوفتے بنا کر چٹخارے لیتا رہے، تو ایسی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذبح کیے ہوئے جانور کا پورا گوشت، اس کی بوٹیاں، اس کی ہڈیاں اور اس کی چربی سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے، اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے برابر کے 3 حصے کر لیجئے۔ 1/3 حصہ اب اپنی فیملی اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے رکھیے، دوسرا 1/3 حصہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرائیے، تیسرا 1/3 حصہ آپ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرائیے۔ یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے۔ قربانی کے تعلق سے ہمیں رسول اللہ کی وہ حدیث اور وہ ہدایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت آپ اس پر احسان کیجئے۔ ذبح کرتے وقت جانور پر احسان کے کیا معنی ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت رسول اللہ نے احسان کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اگر آپ کٹل چھری کو جانور کی گردن پر رگڑیں گے تو وہ زخمی ہوگا اور تکلیف سے تڑپے گا جو اس جانور پر ظلم ہوگا، لہذا آپ تیز دھار کی چھری سے 1-2 بار میں ہی اس کو ذبح کر دیجئے، یہ آپ کا اس جانور پر احسان ہوگا۔ رسول اللہ کی اس ہدایت اور اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم راستے میں کسی بے زبان جانور کو بھی زخمی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت اپنے کام اور اپنے وقت کی تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے۔ پہلے اس جانور کا علاج اور اس کی مرہم پٹی کریں اور اس کے بعد اپنے کام پر جائیں۔ رسول اللہ کی اس ہدایت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اسلام نے جب بے زبان جانور کے ساتھ احسان، ہمدردی اور رحمدلی کی ہدایت کی ہے تو اسلام نے انسانوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ احسان، ہمدردی اور مرحمت کا برتاؤ کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کا لحاظ کریں اور ان کا احترام کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں، نہ ہم تم سے تعارض کریں نہ تم ہم سے تعارض کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی غیر مسلم یا برادران وطن ہندو بھائی گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں تو اسلام نے گائے کی بجائے آپ کو 4-5 آپشن دوسرے بھی دیے ہیں۔ آپ گائے کو چھوڑ کر امن قائم رکھنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی فضا کو بحال رکھنے کے لیے بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی، بھیڑ کی قربانی، مینڈھے کی قربانی، بھینس کی قربانی اور اونٹ کی قربانی، ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں تاکہ امن قائم رہے، لا اینڈ آرڈر کا ماحول خراب نہ ہو۔ حضرات، اسلام نے ہر موقع پر، ہر معاملے میں رواداری کی ہدایت کی ہے۔ اسلام نے بھائی چارے کا سبق دیا ہے، لیکن بھائی چارے کا یہ مطلب اب نہ ہونا چاہیے ہم تو ان کو بھائی سمجھیں اور وہ چارہ ہمیں۔ بھائیوں، کچھ متعصب اور فرقہ پرست اور فاشسٹ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں پر سنگ دل اور بے رحم ہونے کا الزام لگاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ سڑک پر کسی انسان کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو چند سیکنڈ کے لیے بریک لیتے ہیں اور تماش بین کی نظر سے
اس کو دیکھ کر اس انسان کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ان فاشسٹ اور فرقہ پرست لوگوں کی اس سے بھی زیادہ سفاکیت اور درندگی کی حرکت یہ ہے کہ جب وہ کسی نہتے اور اکیلے انسان کو پاتے ہیں تو گھیر کر اس کی موب لیچنگ کر ڈالتے ہیں. بھائیوں، اسلام نے امن قائم کرنے کی ہدایت دی ہے. اسلام نے ہدایت دی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین اگر اسلامی شریعت کے قانون سے ٹکرا نہیں رہے ہیں تو ہم اس ملک کے قوانین کا پالن کریں. اسلام نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم رواداری کا برتاؤ کریں، لیکن اگر کچھ فاشسٹ اور متشدد لوگ اور متعصب لوگ سماج میں بدنظمی پھیلاتے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، قتل و غارت گری پھیلاتے ہیں، تو ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے شرپسند اور امن دشمن ایلیمنٹس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور ان کو سبق سکھائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امن پسند اور حق پرست لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کہ وہ ایسے مظالم، ایسے ظلم و ستم، ایسی درندگیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور میدان میں آ جائیں اور ان ظلم و ستم، ان درندگیوں کا خاتمہ کر دیں. جیسا کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام نے مکہ کے کافروں اور مکہ کے بتوں کے پوجنے والوں کے ظلم و ستم اور ان کی درندگیوں کا خاتمہ کر دیا تھا. جیسا کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام نے عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا تھا، امن اور ترقی کی حکومت قائم کر دی تھی. تھوڑی دیر بیٹھیے، تھوڑی دیر بھائیوں، قربانی کے اس موقع پر اس میں ہمارے نوجوانوں، ہمارے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب وہ سول سروسز یا میڈیکل وغیرہ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنی نیندوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ان طالب علموں کو اپنے کھیل کود اور اپنی تفریحوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ اپنی تعلیم میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور اس لائق ہو پاتے ہیں کہ اپنے علم، اپنی مہارت اور اپنی ایکسپرٹیز سے انسانیت اور ملت کی خدمت کر سکیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رب العالمین نے مسلم نوجوانوں اور خاص کر فزکس کے طالب علموں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ کائنات کی تعمیر، دنیا کی اصلاح اور سماج کی فلاح و ترقی کے اتنے بھاری کام کو ممکن اور آسان بنانے کے لیے میں نے سورج اور چاند کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے. میں نے سورج اور چاند کو تمہارا تابع بنا دیا ہے. سورج کوئی سوریہ دیوتا نہیں ہے، یہ ایک طبعی ستارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ توانائی اور انرجی، بے پناہ فیول اور ایندھن، بے حساب معدنیات کے خزانے بھر دیے ہیں. اب مسلم نوجوانوں اور طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے، جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، مثلا فوٹو وولٹیک ٹائپ کی پلیٹیں بنا کے سورج کی کرنوں اور سورج کی توانائی کو ہارنیس کر کے بیٹریوں میں اسٹور کریں اور اس سے دنیا کی پاور اور توانائی کی قلت کو دور کریں. لیکن ہمارے کچھ متصوف قسم کے گمراہ لوگ جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تذکیر کائنات نہیں کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو تذکیر کائنات کی بجائے تذکیر جنات کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم
फोटो वोल्टेक प्लेट से सूरज की तवानाई को हार्नेस करके पेट्रोल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि हम तो अपने सिफली अमलियात के जरिए जिन्नात और परियों को बोतलों में बंद करेंगे। उनका कहना यह है कि हम तो भूतों और परेतों को अपने तंत्र मंत्र और अपने दम दुरूद की फूकों से जलाकर धुआं पैदा करेंगे। ये मुतसाबिफ किस्म के गुमराह लोग जो अपने आप को आमिल कहते हैं, ये सीधे साधे कच्चे अकीदे के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटते रहते हैं और अपनी दुकानें चमकाते रहते हैं। मुझे निहायत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मुसलमान रब्बुल आलमीन के सौंपे गए तामीर कायनात, दुनिया की इस्लाह और समाज की फलाह व तरक्की के काम की तरफ से और जिम्मेदारी की तरफ से गाफिल हुए बैठे हैं। वो इसकी तरफ से बेपरवाह हुए बैठे हैं। वो अल्लाह की सौंपी गई जिम्मेदारियों को फरामोश किए बैठे हैं। वो लहू इल्म में मसरूफ हैं। और मुझे एप्रिशिएट करने और कदर अफजाई करने की इजाज़त दीजिए कि अल्लाह के एलोन मस्क जैसे गैर मुस्लिम बंदे अल्लाह के तामीर कायनात के मंसूबों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ़ कार हैं। लिहाजा मेरी मुस्लिम नौजवानों और तालिब इल्मों से गुजारिश है कि वो भी तामीर कायनात के अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना किरदार अदा करें, तामीर कायनात में अपना कंट्रीब्यूशन और अपना योगदान पेश करें। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नौजवानों के लिए कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इसका मतलब यह है कि मोमिन के लिए यह ज़ेब नहीं देता कि वो चिड़ियों और कबूतरों का शिकार करे। मोमिन का मर्तबा और उसकी हैसियत इतनी बुलंद है कि मोमिन को चाहिए सूरज का शिकार करे, मोमिन को चाहिए मरीख सैयारे का शिकार करे, मोमिन को चाहिए मुश्तरी सैयारे का शिकार करे। कुरान का फरमान है, करसनाते रागिब बराए जुस्तजुए कहकशां और तस्खीर खला शम्सो कमर के भी खजाइन और मादिन कर बहम, ताकि हो आबाद कुर्रे, हो कसाफत और इस्तेमाल की मुश्किल भी हल, अमरान फाका और इफलास व जिहालत और जराइम हो खत्म। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम कौमों की इमामत का। खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को क़याम, जिसमें हो मिल्लत की जिंदगी का क़याम। अब आखिर में हमें रसूलुल्लाह की वो हदीस भी याद रखनी चाहिए, क्या नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, सफाई और सुथराई आधा ईमान है। लिहाजा आज बकरीद के मौके पर कुर्बानी के ताल्लुक से हमें इस बात का खास एहतमाम और इंतजाम करना चाहिए कि एक तो आम सड़कों पर और पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी ना करें, और कुछ मखसूस जगहों पर कुर्बानी करने के बाद फौरन उसकी गलाजत और गंदगी को आबादी से दूर खिंचवा दें, ताकि वहाँ किसी किस्म की बदबू और ताफुन और सड़ांग पैदा न हो और उसमें जरासीम पैदा होकर बीमारियों का सबब बने। आखिर में मैं तमाम बाशिंदाने शाहजहांपुर को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही डॉक्टर यूसुफ साहब भी तमाम बाशिंदाने शाहजहांपुर की जानिब से शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो 30-35 साल से आपकी ईदगाह का इंतजाम